بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو، پروگرام نہ ہو، اور مسجد بھی اہل سنت کی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک صحیح ہے کہ نہیں؟ بے شک بالکل اسی طرح جیسے ربیع الاول کا مہینہ آئے جی، اور مسجد ہو اہل سنت کی، مرکز ہو اہل سنت کا، اور وہاں میلاد مصطفیٰ کا جلسہ نہ ہو، میلاد شریف کی محفل نہ ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی تو آج الحمدللہ اس مسجد کے اندر یہ جلسہ منعقد ہے، میں بھی حاضر ہوں، آپ بھی حاضر ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بارے میں جو کچھ قبلہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اللہ تعالی ہم سب کی محنت کو قبول فرما لے۔ جو کچھ علامہ صاحب کر رہے ہیں خدمت دین کے حوالے سے، جو کچھ میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، اپنی اپنی حیثیت میں جو کر رہا ہے، اللہ بس قبول کر لے تو پھر بیڑا پار ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں خلوص عطا کر دے، ہمارے نفسوں سے اپنا دکھاوا نکال دے، اور ہم جو کچھ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس کے رسول کی رضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس کو جو ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ جی ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے جلسے کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، تو اس لیے کہ ان کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا، ان کو قرب رسول حاصل ہو گیا۔ جی ابو بکر ابن قحافہ کو کون جانتا تھا اگر کملی والے آقا کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے ہوتے؟ جی عمر ابن خطاب کو کون پہچانتا تھا اگر رسول اللہ نے ان کو اپنے سینے سے نہ لگایا ہوتا؟ عثمان ابن عفان کو آج کون جانتا، زمانہ کیسے ان کو پہچانتا اگر ان کے ہاتھ میں دامن محبوب خدا نہ آ جاتا؟ وہ یاد ہے نا آپ کو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے آئے تو ایک جگہ رونا شروع ہو گئے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ کو علامہ غزالی صاحب نے بھی بتایا ہوگا کئی دفعہ کہ ایک جگہ پر رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہاں رونے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے باپ نے مجھے لاٹھیوں سے مارا تھا کہ تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے، اور آج رسول اللہ کا دامن پکڑنے کا یہ ثمرہ ہے کہ 4 اونٹ نہیں 40 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا۔ جی تو سارا فیض تو سرکار مدینہ کا ہے، بولو فیض سارا سرکار مدینہ کا ہے۔ جی اہل بیت کرام کا آج ہم جلسہ کر رہے ہیں، آج ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اہل بیت مصطفیٰ بنا دیا۔ جی ایک شعر میرے دماغ میں آنا شروع ہو گیا ہے، کسی نے خوب کہا ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ۔ ہم تو نسبت کو سلام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ہیں اہل سنت، بولو ہم ہیں اہل سنت، ہم ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں۔ جس چیز کی بھی مدینہ والی سرکار سے نسبت ہو گئی ہے وہی ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ یہ تو بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں، صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اہل بیت کرام ہیں۔ ہم تو ان ذروں کا بھی احترام کرتے ہیں جو ذرے مصطفیٰ کریم کی نالین پاک کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ ارے میں ہی نہیں، قرآن اور گلیوں کی قسمیں اٹھاتا ہے جن گلیوں سے کملی والے آقا گزر گئے ہیں۔ قسمیں اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ جی تو پھر بات ساری نسبت کی ہے، بات ساری سرکار کی ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں نا، گل ساری سرکار دی، گل ساری بولو گل سرکار دی ہے بس۔ بے شک بے شک۔ تو آج اہل بیت کرام کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں،
میں برکت کے لیے ٹائم میرے پاس جتنا ہے، 8 بجے تک آپ نے ارشاد فرمایا ہے، 10 منٹ اوپر ہی ہو جائے. کوئی بات ٹھیک ہے، آپ ایک قرآن پاک بھی مجھ کو دے دیں تاکہ میں نا، ہے تو حافظ الحمدللہ مگر پھر بھی زبانی اب پرانا حافظ ہو گیا ہوں نا. میں الحمدللہ 13 سال کا تھا کہ میں حافظ ہو گیا تھا، سبحان اللہ. اور پھر میں مسلسل قرآن پاک سناتا رہا تراویح کے اندر. ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ نے مجھے 36 مرتبہ قرآن پاک سنانے کا موقع عطا تھا. جی ہاں. اور اب میرے 3 بیٹے حافظ قرآن ہیں اور مختلف مسجدوں میں قرآن سناتے ہیں. ماشاءاللہ. نہ صرف یہ کہ حافظ ہیں بلکہ پورے عالم دین ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مانچسٹر کی سب سے بڑی مسجد وکٹوریا پاک مشہور ہے، ماشاءاللہ. وہاں کے خطیب ہیں میرے بیٹے علامہ مولانا محمد زبیر صاحب. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو یہ قرآن کی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. لیکن تقریباً 8 سال ہوئے کہ میرے گھٹنوں کا آپریشن ہو گیا، وہ ریپلیسمنٹ ہو گئی، تو اب نماز بھی میں کرسی پہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں، تو قرآن پاک نہیں سنا سکتا. تو 10 سال سے نہیں سنایا، اس لیے اب وہ والا تو نہیں رہا حافظہ، لیکن پھر بھی میں احتیاطاً قرآن پاک کھول لیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی لفظ آگے پیچھے کر دوں. تو میں آپ کو 3 سپارے میں لے کر چلتا ہوں. سبحان اللہ. سورہ آل عمران. سبحان اللہ. جی، حضرت عمران ایک بزرگ گزرے ہیں بنی اسرائیل کے اندر. عمران وہ نانا تھے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے. سبحان اللہ. جی، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے. ان کی بیوی حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہ نظر مانتی ہیں سبحان اللہ. کہ اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اسے مسجد بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گویا کہ ایک اچھی نیت کرنی چاہیے، اولاد ملنے والی ہو تو اچھی نیت کرنی چاہیے کہ میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، سبحان اللہ. میں اس کو عالم دین بناؤں گا، کہ نیکی کے کام پر لگاؤں گا. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. نظر مان لی، یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، مجھے تو قبولیت عطا فرما. اللہ فرماتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. قرآن سن کے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنی چاہیے. یہ قرآن کا احترام ہے، یہ قرآن کا آنر ہے، یہ قرآن کی تعظیم ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو سننے والے ذوق سے کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ. تو رب فرماتا ہے کہ جب انہوں نے بچہ جنا تو وہ تو لڑکی تھی، جی بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ میرے سے بیٹا ہوگا اس کو میں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو اب یہ بچی ہو گئی ہے، اب بچی کو میں مسجد کی خدمت کے لیے کیسے وقف کروں؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ ہم نے کہا کہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے، لیس الذکر کالانثی، تجھے ہم نے وہ بیٹی عطا کی ہے کہ دنیا کے مرد بھی اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عورت کا کتنا مقام بلند کرتا ہے. عورت کا مقام اللہ فرماتا ہے لیس الذکر کالانثی، دنیا کے سارے مرد آ جائیں، اس زمانے کے سارے مرد آ جائیں ایک طرف رکھ دیے جائیں تو یہ بچی سب سے باری ہے. اچھا آگے اللہ فرماتا ہے کہ حضرت حنا نے، عمران کی بیوی نے، حضرت عمران کی بیوی نے اور جناب مریم کی والدہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے یہ کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یا اللہ میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم. کیا نام؟ مریم کا معنی ہوتا ہے خادمہ، خدمت گزار.
میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے اللہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان کے مقابلے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ نہ شیطان اس کے قریب آئے نہ اس کی ذریت کے قریب آئے۔ اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے بچاتے ہوئے تیری پناہ میں داخل کرتی ہوں۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ابھی میرا خیال مہینہ ڈیڑھ گزرا ہے کہ میں بیت المقدس گیا تھا اور حضرت مریم کا محراب اسی طرح موجود ہے، محراب مریم یعنی مسجد اقصی کے تہخانے میں، تہخانے کے اندر وہاں بڑا گروپ تھا۔ میں تو اس گروپ میں ایک ممبر کے طور پر حاضری کے لیے گیا تھا، گروپ بنانے والے کوئی اور لوگ تھے، تو اس گروپ میں شامل ہو کر گیا۔ 130 افراد کا گروپ تھا، تو وہاں سارے حضرات بیٹھ گئے اور میں نے قرآن پاک کھول لیا اور یہ ساری آیتیں میں نے وہاں پڑھ کر سنائی، بالکل عیسیٰ حضرت مریم کے محراب کے پاس بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو وہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی، اس کو میں یہاں دہرانے لگا ہوں، وہ یہ ہے، ایک ہے دعائے حنا، ایک ہے دعائے حنا۔ حضرت حنا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان، ایک ہے دعا حضرت حنا کی اور ایک دعا ہے میرے پیارے مصطفیٰ کی۔ جی میں کہتا ہوں کائنات کی ساری دعائیں مصطفیٰ کی دعا کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ وہ دعا انہوں نے کی، اور ایک دعا میرے محبوب نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے کی، یہی دعا کی۔ جب شادی ہوئی نبی اکرم علیہ السلام نے جب اپنی لخت جگر حضرت خاتون جنت کی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، تو اپنی بیٹی کو بلایا، آپ نے وضو کیا، تازہ وضو کیا، اور وضو کر کے آپ نے دعا مانگی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی جو تھا اپنے منہ میں لے کر کلی کو واپس پانی میں ڈالا، اور پھر اس میں سے چلو بھر کر آپ نے اپنی بیٹی کے سینے پر مارا، بیٹی کے سر پر اور چہرے پر مارا، اور دعا کیا کی؟ فرمایا رب انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ یہ دعا، یہ حدیث پوری صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، میں نے باقاعدہ انڈر لائن کی ہوئی ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں میں ایسے ہی ہوائی باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے توفیق دی ہے میں اپنے مطالعہ کر نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ وہی قرآن والی، کہا رب انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، حضرت حنا نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی تھی اور میں اپنی لخت جگر کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اور اس کی ذریت کو شیطان کے مقابلے میں ربا تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ میں اپنی لخت جگر کو، اے اللہ میری بیٹی کو اور میری بیٹی کی ذریت کو بھی شیطان کے مقابلے میں پناہ عطا فرما۔ لہٰذا دعائے مصطفیٰ قبول ہے، بولو دعائے مصطفیٰ سبحان اللہ۔ سرکار کی دعا، جی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کا خود قرآن میں ذکر فرماتا ہے۔ جی اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تو جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا، تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا، جی تجھے ناراض نہیں رہنے دوں گا۔ اے محبوب تو مانگتا جا، میں عطا کرتا جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلے، جی
بڑی حد سے جب دعائے محمد اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلے دعائے محمد جی تو ادھر حضرت حنا مانگنے والی ہے ادھر سارے رسولوں کا امام مانگنے والا ہے وہ بھی کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو اور اس کی ذریت کو شیطان سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں اور مصطفیٰ کریم بھی فرما رہے ہیں میں یا اللہ اپنی بیٹی کو اور اس کی ذریت کو شیطان کے مقابلے میں تیری پناہ کے اندر دے رہا ہوں لہذا شیطان ان کے قریب آ سکتا نہیں ہے مگر یہاں ایک میں وضاحت کر دوں یہاں ذریت سے مراد حسن و حسین ہے جی جو سرکار نے فرمایا نا کہ میں اپنی بیٹی کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں تو اس سے مراد ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جی یہ دعا قیامت تک کے تمام سادات کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سادات میں جو ہے نا ہمیں نشیب و فراز نظر آتا ہے ٹھیک ہے نا تو دعا تو سرکار کی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر سرکار کی دعا ہو اور پھر ہمیں اس سے ہٹ کر کوئی چیز نظر آئے لہٰذا اس کا صحیح مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں ذریت سے مراد حسنین کریمین ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ادھر جو حضرت حنا کی دعا تھی وہاں بھی ذریت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے حضرت مریم کے بیٹے ہی مراد ہے نا تو جیسے وہاں سیدہ مریم کے بیٹے ہی مراد ہیں ادھر بھی سرکار خاتون جنت کے دونوں بیٹے ہی مراد ہیں جی تو یہ پاک ہیں خاتون جنت پاک ہیں امام حسن پاک ہیں بولو امام حسین پاک ہیں اس لیے کہ ان کی پاکی کی گواہی سرکار کی زبان عطا فرما رہے ہیں اور اسی لیے ان کو چادر کے نیچے بھی لیا گیا چادر کے نیچے شاید وقت ہوا تو میں آگے بھی چلوں گا چلو وہ بھی ذہن میں بات آ گئی ہے تو ذرا میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ ہی دوں کہ ہم 22ویں سپارے میں چلتے ہیں یہ بھی قرآن پاک کی ایک سیر ہے جی جی 22واں سپارہ جناب شروع ہی ہوا ہے سورہ احزاب رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن سن کر ذوق سے سبحان اللہ کہے جی اللہ فرماتا ہے انما يريد اللہ تعالیٰ نے تو بس فیصلہ کر لیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس فیصلہ کر لیا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ تو بس یہی چاہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے لیذهب عنکم الرجس اہل البیت اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ہر عیب کو دور کر دے اے نبی کی اہل بیت تم سے اللہ ہر عیب کو چاہتا ہے کہ دور کر دے ہر گناہ کو دور کر دے اور پھر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ مفعول مطلق ہے جی جب پچھلے فعل کا مصدر اس کے بعد تاکید کے لیے لایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق یہ علماء کرام جانتے ہیں یہ ہوتا ہے تاکید کے لیے جیسے اللہ فرماتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سلموا تسلیما یعنی فعل کے بعد مصدر لایا گیا رب فرماتا ہے میرے حبیب پر ایسے سلام پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے جی ہاں تو ہم اہل سنت پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں بے شک کوئی جمعہ ہمارا نہیں جاتا کہ ہم سرکار کی ذات پر کھڑے ہو کر مل کر درود و سلام نہیں پڑھتے جی تو ادھر فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایسے سلام پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے یہاں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ چاہتا ہے تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے تو اللہ نے ان کو ایسا پاک کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے
اچھا یہ بات میں پہلے بھی شاید یہاں یا کہیں بتاتا رہتا ہوں، بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک فرقہ ہے جو سرکار کی ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں مانتا، جی وہ حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا، چڑ ہے ان کو اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور چڑ ہے ان کو حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ان سے چڑ اس لیے ہے کہ وہ بیٹیاں ہیں صدیق اکبر کی اور فاروق اعظم کی، جی چونکہ ان سے چڑ ہے تو ان کی بیٹیوں سے بھی چڑ ہے، جی تو بیویاں تو ان کو ماننا پڑتا ہے، اس سے تو کوئی وہ چارہ نہیں ہے ان کو۔ یہ بھی انہوں نے ایک مسئلہ گڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی چونکہ نفس رسول ہیں اس لیے انہوں نے عائشہ اور حفصہ کو طلاقیں دے دی تھی۔ دیکھو کہاں سے کہاں جاتا ہے، بس چھوڑو اپنا منہ کا ذائقہ خراب کر رہے ہیں، میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ازواج جو ہے نا وہ اس آیت میں داخل نہیں ہیں، اور وہ اہل بیت نہیں، اہل بیت مصطفیٰ میں ازواج شامل نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن ہے اللہ کا، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں۔ میں اس آیت کا آپ کو پیچھے سیاق پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل ہی ازواج رسول کے لیے کی ہے، یہ نازل ہی مصطفیٰ کی بیویوں کے لیے ہوئی ہے۔ اس سے پچھلی آیت سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ جتنا میں زور لگا رہا ہوں اتنا آپ سبحان اللہ پہ زور نہیں لگا رہا، میں کوئی جوان آدمی نہیں، بوڑھا آدمی ہوں جی، 63 کا ہوں، تو پھر بھی میں اپنے ذوق کے مطابق اپنا زور لگا رہا ہوں، تو آپ کو سبحان اللہ تو زور سے بلند آواز سے کہنی چاہیے جی۔ رب فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، جی پچھلی آیت اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہاری شان کا مقابلہ کر سکتی نہیں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی ہر عورت سے تمہاری شان بلند ہے۔ یہاں ایک جھگڑا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہیں یا حضرت سیدہ خاتون جنت افضل ہیں، میں کہتا ہوں نبی کی بیوی ہونے سے یہ افضل ہیں، زوجہ مصطفیٰ ہونے کے حساب سے یہ افضل ہیں، اور جزو مصطفیٰ ہونے کے حساب سے وہ افضل ہیں۔ بہرحال کہا کہ دنیا کی کوئی عورت تمہاری شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ساری بات فرمائی کہ جب بھی کسی مرد سے بات کرو، غیر مرد سے بات کرو، تو تمہاری زبان میں، تمہاری گفتگو میں، لہجے میں لوچ نہ ہو، جی یہ تبلیغ کی بات آ گئی۔ حضور کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم کسی غیر مرد سے بات کرو تو اس کے اندر مسکراہٹ نہ ہو، اس کے اندر لوچ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ سننے والے کے دل میں مرض پیدا ہو، سننے والے کے دل کے اندر طمع پیدا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور کی بیویوں سے فرما رہا ہے، لیکن یہ بہانہ ہے، اصل میں روئے سخن ہے ساری امت کی طرف۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کی اس امت کی ہر مومنہ عورت سے فرما رہا ہے کہ تم جب کسی مرد سے گفتگو کرو تو اپنے اندر لوچ نہ رکھو، وگرنہ وہ جو حرم مصطفیٰ کے اندر ہیں وہ تو رب فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ جی تو فرمایا پھر کہ یا آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اے نبی کی بیویوں، اللہ نے چاہا ہے کہ تمہیں ایسا پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ نے حضور کی بیویوں سے کہا ہے، قرآن خود بتا رہا ہے، پچھلا سیاق کلام بتا رہا ہے، لہٰذا حضور کی ہر بیوی شیطان کی پہنچ سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے ان کو ورغلانے سے پاک ہے اور بہت دور ہے۔ نبی کی کسی بیوی کو شیطان نہ ورغلا سکتا ہے، نہ ان کے اوپر اپنا اثر ڈال سکتا ہے، نہ ان سے کوئی گناہ کروا سکتا ہے، نہ کوئی عیب ان کے قریب جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ازل سے ان کو اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے چنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئیں،
حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی کہ عورت کو اگر خواب میں وہ ویٹ ڈریم آئے جی تو کیا اس کے اوپر نہانا فرض ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی انہوں نے سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا سے اپنے چہرے پر پردہ کر لیا اور عرض فرمایا اوا تحتلم المرأۃ، کیا عورت کو بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا عورتوں کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ ویٹ ڈریم آتی ہے ان کو خواب کے اندر کہ نہانا فرض ہو جائے؟ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوتا ہے۔ اس سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ نے جن خواتین کو زوجیت مصطفیٰ کے لیے چنا ہوا تھا، زوجیت میں آنے سے پہلے کی زندگی میں بھی کبھی ان کو ویٹ ڈریم نہیں آئی تھی، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت کو ویٹ ڈریم آتی ہے کہ نہیں آتی، اس لیے اللہ نے ان کو بچپن سے ہی ان کے شروع کے زمانے سے لے کر ہی رب العالمین نے ان کو اپنی پناہ میں لیا ہوا تھا۔ جی اللہ نے ان کو ایسا پاک کر دیا۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ام سلمہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، ام سلمہ ادعی لی علی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ اے ام سلمہ جاؤ علی کو بلا لاؤ، فاطمہ کو بلا لاؤ اور حسن و حسین کو بلا لاؤ، ان کو بلا لاؤ۔ تو ان کو بلا لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف بیٹھ گئے، جناب خاتون جنت اس طرف بیٹھ گئی، حسنین کریمین کو حضور نے اپنی جھولی میں اپنے دائیں اور بائیں رانوں پر بٹھا لیا اور اپنی کملی شریف کو اتارا اور اتار کر ان سب کے اوپر دے دیا اور پھر اس کملی کو اپنے سر کے اوپر بھی لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی شریف، وہ کملی کی جس کی اللہ قرآن میں ان کا ذکر خیر فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، اے کملی والے محبوب، جی اس کملی کو حضور نے اپنے اوپر بھی لے لیا اور ان کے اوپر بھی دے دیا، اور دینے کے بعد آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ وہ طہارت، وہ پاکیزگی اور وہ پیورٹی جو تو نے میری بیویوں کے لیے نازل کی ہے، اللہ اس کے اندر میرے ان گھر والوں کو بھی شامل فرما دے، وہ پاکیزگی علی المرتضیٰ کو بھی عطا فرما دے، وہ طہارت خاتون جنت کو بھی عطا فرما دے، اور وہی نزہت اور وہی تطہیر اے مولا میرے دونوں نواسوں کو بھی عطا فرما دے۔ تو ادھر اللہ کا قرآن ہے اور ادھر محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ جی ازواج مطہرات وہ ہیں جن کی طہارت کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ اہل بیت وہ ہیں جن کی طہارت کے لیے سرکار نے اپنا فرمان جاری کیا۔ وہ اہل بیت زوجیت ہے اور یہ اہل بیت قرابت ہے، سارے اہل بیت ہیں۔ جی جو ان کو اہل بیت نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے، جو ان کو اہل بیت نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے۔ جی جو سرکار کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا بولو وہ پکا بے ایمان ہے، اور جو سرکار کے ان گھر والوں کو اہل بیت نہیں مانتا وہ بھی پکا بے ایمان ہے، اور جو ان کی بھی تعریفیں کرتا ہے، ان کی بھی تعریفیں کرتا ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو ہم سنی ہیں، بولو ہم سنی ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اصحاب مصطفیٰ ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن آل مصطفیٰ ہے۔ جی اعلیٰ حضرت کیا ہوا ابھی آپ پڑھ رہے تھے؟ جی اعلیٰ فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ناؤ ہے اور نجم ہے اطرت، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میں
اپنی تقریر کے آخر میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ جب یزید کی حکومت آئی تو پورا خاندان اہل بیت میدان میں نکل آیا, جہاد کے لیے نکلا جی, اور انہوں نے اپنے سر کٹوا دیے, مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اچھا, یہی سارا خاندان, حضور کی ساری اہل بیت, سرکار کا یہ سارا کنبہ, اس سے پہلے جتنے خلفاء گزرے ان کے ساتھ وفاداریاں کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ جی, سرکار کے بعد ابو بکر صدیق بیٹھے جی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی. تو مجھے بتاؤ کہ تمام اہل بیت رسول میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کوئی بھی نہیں, کوئی بھی ایسا جی. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا بھر کے شیعہ علماء کو, جی دنیا بھر کے شیعہ علماء کو چیلنج کرتا ہوں, چاہے وہ یو کے میں ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو, اینی ویئر ایلس, دنیا کے کسی کونے میں ہو, مجھے ثابت کر دے کہ پورے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی ایک شخص مجھے دکھاؤ, اس کا نام لو, کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سالہ جو دور خلافت ہے اس میں سے کوئی ہو جو حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. ایسا کوئی بھی نہیں جی, کوئی بھی نہیں. ثابت کرو. سبحان اللہ. ارے ہماری کتابوں سے نہیں, اپنی کتابوں سے ہی ثابت کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی, شیعہ کتابوں سے ہی لے آؤ. حضور علیہ السلام کا خاندان پھیلا ہوا تھا, وہ کوئی 1-2 آدمی نہیں تھے. حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد, حضرت جعفر کی اولاد, سبحان اللہ. حضرت عقیل کی اولاد, سبحان اللہ. حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد, سبحان اللہ. یہ سارا خاندان پھیلا ہوا تھا. یہ سارے کے سارے صدیق اکبر کو امام مانتے تھے, بے شک. اور ان سب کے سردار تھے مولا علی المرتضیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار اور ان کے ہیڈ کون تھے؟ مولا علی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جناب صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بے شک پڑھتے تھے. پڑھتے تھے. پڑھتے تھے. جی, اگر کوئی انکار کرے تو جی پکا بھائی مان. جی, یہ میرے پاس کتاب ہے, سبحان اللہ. یہ کتاب ہے تفسیر کمی, تفسیر کمی, یہ شیعوں کی کتاب ہے. علی بن ابراہیم کمی بہت بڑا ان کا عالم ہے اور قرآن کا مفسر ہے. اس نے قرآن کی یہ تفسیر لکھی ہے, تفسیر کمی میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس کا صفحہ نمبر 503 ہے. وہ کہتا ہے کہ ثم قام علی, حضرت علی کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. جی, یہ میرے ہاتھ, ایک لفظ بھی آگے پیچھے کروں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. جی, حضرت علی کھڑے ہوئے. وَتَحَيَّأَ لِلصَّلَاةِ, اور نماز کی تیاری فرمائی. وَحَضَرَ الْمَسْجِدَ, اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. وَصَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ, وَصَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ, اور ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. جی, کیا کیا؟ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی. جی, یہ پرانی تفسیر کمی ہے, لیکن اب جو نئی تفسیر کمی آئی ہے نا, اس میں انہوں نے عبارت کو بدل دیا ہے. جی, وہ کہتے ہیں ادھر لکھ دیا ہے وَحَضَرَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى بِنَفْسِهِ, اور خود نماز پڑھی, خود نماز پڑھی. یعنی ان کے اوپر وہ الفاظ بھاری ہو گئے جو ان کے بابے نے لکھے تھے, اور آج اس کے اندر وہ تحریف کر دی جو اپنی کتابوں میں یہود و نصارہ کرتے ہیں. جی, اپنی کتابوں کو جس طرح وہ بدلتے ہیں اب اپنی کتابوں کو بدلنا شروع کر دیا. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس پرانا نسخہ موجود ہے. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر مطالعہ ہوتا تھا, اس سے وہ استفادہ کرتے تھے, اور اب یہ میرے ہاتھ میں ہے, لہذا اب کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. جی, تو ثابت کیا ہوا کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کو اپنا امام مانتے ہیں. صدیق اکبر وہ ہیں جو مولا علی کے بھی امام ہیں, مولا علی کے امام ہیں. مولا علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت آیا ہے. میں پھر چیلنج کرتا ہوں, کوئی شیعہ عالم دنیا کا ثابت کرے کہ نہ صرف یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ پورے خاندان اہل بیت میں سے کوئی, پورے خاندان بنو ہاشم میں سے مجھے ثابت کرے کہ وہ فاروق اعظم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا.
جتنا آپ انعام مانگے گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جی، اللہ۔ لیکن کوئی ثابت نہیں کر، سب جناب فاروق کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ نمازیں ادا کرتے تھے بلکہ ہر مشکل مسئلے میں ان کے مددگار بن کر کھڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بار خاطر نہ ہو تو میں ایک حوالہ اور بھی آپ کو بتا دوں۔ جی، یہ نہج البلاغہ ہے جی، یہ حضرت علی کے خطبات ہیں، مولا علی المرتضیٰ کے خطبات، اکثر ٹھیک لکھے ہوئے ہیں، بعض میں گڑبڑ بھی ہے، چونکہ انہی نے لکھے ہیں تو وہ پھر کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہی تھا نا، لیکن آلموسٹ ان کے الفاظ جو ہے نا درست لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر اس کا ہے 309، اور اس کتاب کے بارے میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ تحت کلام اللہ و فوق کلام الخلق، مخلوق کی کلام سے اوپر ہے اور اللہ کی کلام سے نیچے ہے۔ جی، ہمارے نزدیک صحیح بخاری قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، ان کے نزدیک یہ ہے۔ تو صفحہ نمبر 309 کہ حضرت عمر بن خطاب نے جب غزوہ روم جانے کا ارادہ کیا، یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، وَشَاوَرَهُ عمر بن الخطاب فی الخروج الى غزوة الروم بنفسه، کہ حضرت عمر بن خطاب نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ روم میں جو جہاد ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں یہاں، مدینہ شریف سے چل کر جہاد کے اندر آپ خود آ جائیں تو میرے جانے سے وہاں کے مجاہدین کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور کامیابی حاصل ہو جائے گی، تو مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ مشورہ دوستوں سے کیا جاتا ہے یا دشمنوں سے کیا جاتا ہے؟ دوستوں سے، جی، دوستوں سے، پیاروں سے کیا جاتا ہے بے شک بے شک۔ جی، جن کو اپنا سمجھا جاتا ہے ان سے مشورہ، ان سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا مولا علی المرتضیٰ سے مشورہ کرنا بتاتا ہے کہ ان کے درمیان میں پیار ہی پیار تھا، محبت ہی محبت تھی۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اب سنیے انہوں نے مشورہ کیسا خوب عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مشورہ دیا، اِنَّكَ مَتَىٰ تَصِرْ إِلَىٰ هَٰذَا الْعُدُوِّ بِنَفْسِكَ فَتَلْقَهُمْ بِشَخْصِكَ فَتُنْكَبْ لَا تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِفَةٌ دُونَ أَقْصَىٰ بِلَادِهِمْ، کہ امیر المومنین اگر آپ خود وہاں چل کر چلے گئے اور خدا نخواستہ آپ کی ذات کو کوئی نقصان ہو گیا وہاں، تو پوری خلافت اسلامیہ میں مسلمانوں کی کوئی جائے پناہ باقی نہیں رہ جائے گی۔ جی، وہ کہیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کے امیر کو مار دیا ہے، تو دنیا میں مسلمانوں کی کوئی جائے پناہ باقی نہیں رہ جائے گی، آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَىٰ كُنْتَ رِدْءً لِلنَّاسِ وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ، اور اگر آپ یہاں موجود ہیں اور اگر وہاں خدا نخواستہ اگر حالات بہتر نہیں بھی ہوتے ہیں تو بھی آپ یہاں موجود رہ کر مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو یہ حوالہ بھی ثابت کر رہا ہے سبحان اللہ۔ کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے ہمدرد اور سچے یار ہیں، ان کے ساتھ یاری نبھا رہے ہیں، بے شک ان کو اچھے مشورے دے کر ان کی حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو خلیفہ ظالم ہو، جو خلیفہ ظالم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں جی، شیعوں کی معانی الاخبار اٹھا کر دیکھ لو، حدیث بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظالم کو قلم بھی پکڑایا، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے شیعوں کی کتابوں کے اندر، جس نے ظالم کو ایک قلم بھی پکڑایا روز قیامت اس کے ساتھ جہنم میں جمع ہوگا۔ جی، اور یہاں قلم کی بات نہیں ہے، جان و دل سے ان کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں۔ جی، تو اس لیے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا ایک شعر ہے اپنا بنایا ہوا، وہ پڑھ کر میرے خیال میں ختم کر دیتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت میں الفت نرالی تھی۔ جی،
ذوق تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی میں کہتا ہوں صحابہ اور اہل بیت میں الفت نرالی تھی، سروں پہ سب کے چھائی مصطفیٰ کی کملی کالی تھی۔ جی وہ سارے خلفاء کا ساتھ دیتے رہے، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب خلیفہ بنے 20 سال انہوں نے خلافت کی تو وہ ان کا ساتھ دیتے رہے کہ نہ دیتے رہے۔ اور جب یزید کا دور آیا تو انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو ہم فیصلہ وہ مانتے ہیں جو اہل بیت کا فیصلہ ہے۔ جن کو وہ امام مانتے ہیں ہم ان کو امام مانتے ہیں، اور جس کو وہ نہیں مانتے اس کو ہم بھی نہیں مانتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جھگڑے چھوڑ دو، آؤ اہل بیت کا نام لیتے ہو تو فیصلہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کو اہل بیت نے درست کہا ہے وہ ہمارے پیشوا ہیں، اور جنہوں نے یزید سے جس سے لڑائی کی ہے اس سے ہماری لڑائی ہے، اور جن سے ان کی صلح ہے ان سے ہماری بھی صلح ہے۔ بس فیصلہ ہو گیا جی۔ تو یہ ہے اہل سنت و جماعت۔ حضور ایک مسئلے کی تھوڑی وضاحت جی ضرور فرماؤ ضرور۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ باغ فدق جو ہے وہ سرکار کی صاحبزادیوں کا تھا، سرکار کے بیٹی بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لیتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر نے وہ ان کو نہیں دیا، ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے جناب۔ اچھا وہ بالکل والے جو ہیں یہ بکواس کرتے ہیں۔ جی 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 تبدیلی بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لو جی ہنے جواب آ جاندہ جی۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعوں کی کتاب ہے اصول کافی۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ اصول کافی۔ کہتے ہیں کہ امام غائب نے کہا ہے، امام غائب جو ان کا جس امام کو غائب مانتے ہیں، اور جتنے فرقے ہیں شیعوں کے ہر فرقے کا اپنا امام غائب ہے جی، کوئی امام حاضر ہے ہی کوئی نہیں جی، سارے ہی غائب نے۔ اچھا تو کہتے ہیں امام غائب نے کہا ہے کہ ھذا الکتاب کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں، تو لو جناب ہم کافی پیش کرتے ہیں آپ کو، ہاں ذرا کافی پیو اور کافی سنو جی۔ جی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کسی نبی کی مالی وراثت نہیں ہوتی، بے شک بے شک، کسی نبی کی مالی وراثت نہیں ہوتی، اور یہی مقدمہ حضرت صدیق اکبر نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جناب حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے ذہن میں خیال آیا کہ جیسے ہر بندے کی وراثت ہوتی ہے تو میں بھی ہر بندے کی جو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کا اللہ نے حصہ بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹی کا حصہ ہے، کہ اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو باقی کوئی اولاد نہ ہو تو سارے مال کا آدھا حصہ بیٹی کو ملتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو سارے مال کا آدھا حصہ کس کا ہے؟ ایک بیٹی کا۔ وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں اور بیٹا کوئی نہ ہو، دو بیٹیاں ہوں تو سارے مال کے 2/3 ان کو ملتے ہیں جی، 2/3 جی، 2 ثلث ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اچھا تو اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے قلب مبارک میں بات آئی کہ میں اب تنہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد باقی اور نہیں ہے، نہ بیٹی باقی ہے نہ بیٹے باقی ہیں، صرف وہی باقی تھی اولاد میں سے، لہذا مجھے نصف ملنا چاہیے۔ اور یہی خیال حضور علیہ السلام کی ازواج کے دل میں بھی آیا، یہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بیویوں نے سوچا کہ ہم بیویاں ہیں اور اولاد میں سے کوئی ایک موجود ہو، ایک بیٹا موجود ہو یا ایک بیٹی موجود ہو، اولاد میں سے بہرحال کوئی نہ کوئی موجود ہو، تو اس کل مال میں سے بیوی کے لیے 8واں حصہ ہوتا ہے۔ یہ میراث کا مسئلہ ہے، یہ قرآن نے فرمایا ہے، اور بیوی چاہے ایک ہو یا دو ہوں یا جتنی بھی ہوں سب کو 8ویں میں ہی رکھا جائے گا۔ اچھا تو ان کے دل میں بھی خیال آیا، تو انہوں نے بھی یہ سوال حضرت صدیق اکبر سے یہ کیا، اور ادھر حضرت خاتون جنت نے بھی کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ جواب بخاری شریف میں تو لکھا ہی ہوا ہے اور ہماری کتابوں میں تو لکھا ہی ہوا ہے،
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اصول کافی میں بھی لکھا ہوا ہے جی کہ جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی میراث مالی ہوتی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. جی حضور علیہ السلام نے خود فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا او صدقۃ. ہم جو گروہ انبیاء ہیں ہم اپنے پیچھے کوئی میراث چھوڑتے نہیں ہیں, ہم جو چھوڑیں وہ امت کے لیے صدقہ ہے, امت کے لیے صدقہ, غریبوں کے لیے صدقہ ہے. تو سنو یہ صفحہ نمبر 23 ہے اصول کافی کا, یہ میرے سامنے آ گیا. یہ پوری حدیث ہے اور اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت امام محمد باقر. سبحان اللہ. کون؟ امام محمد باقر. امام محمد باقر. امام محمد باقر کون ہیں؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور حضرت امام علی مقام امام حسین کے پوتے ہیں اور مولا علی المرتضیٰ کے پرپوتے ہیں جی, اور امام جعفر صادق کے باپ ہیں, امام موسیٰ کاظم کے دادا ہیں اور امام علی رضا کے پردادا ہیں جی. تو وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی بات نہیں رسول پاک کی حدیث بیان کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب بہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنۃ, جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ کھول دیتا ہے. اور آگے فرمایا آخر میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا, اور انبیاء اپنے پیچھے نہ درہم چھوڑ کر جاتے ہیں نہ دینار چھوڑ کر جاتے ہیں, یعنی نہ سونا چھوڑ کر جاتے ہیں نہ چاندی چھوڑ کر جاتے ہیں. وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ, جو نبی کا علم حاصل کر لیتا ہے وہی نبی کا وارث بن جاتا ہے جی. جو نبی کا علم حاصل کر لیتا ہے وہی نبی کا وارث ہے جی. تو یہ فیصلہ تو اہل بیت کرام خود کر رہے ہیں جی. امام باقر نے فیصلہ کر دیا اور اصول کافی میں آپ کے سامنے آ گیا کہ نبی کی کوئی مالی میراث نہیں ہوتی. حضرت صدیق اکبر نے یہی ارشاد فرمایا کہ حضور آپ نے پیچھے کوئی مالی میراث چھوڑ کر نہیں ہے, یہ جو فدق ہے یہ حضور کی میراث نہیں ہے. اور اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات, حالانکہ وہ سرکاری مال تھا, بات تو یہ ہے کہ وہ سرکار کا ذاتی مال نہیں تھا, وہ سرکاری مال تھا. اور اگر ذاتی بھی ہوتا تو آقا فرما کر گئے ہیں کہ نبی کے پاس اگر ذاتی ہو بھی تو وہ امت کے لیے صدقہ ہو جاتا, اس کے اندر تقسیم نہیں چلتی ہے. تو ٹھیک ہو گیا جناب مسئلہ جی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برادران اسلام, بڑے خوبصورت خطاب آپ نے سماعت کیا ہے. میں آپ کی خدمت سے گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں, جو آپ یہاں سن رہے ہیں یا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں سماعت کر رہی ہیں یا جو بھائی نہیں آ سکتے گھروں میں